جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اللہ اللہ اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ہو نہ یہ ساقی تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے۔ کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوگوں کا ہم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے کہ اس مال کے کل خال کے کل نے ہمیں اشرف نزول بعد انسان پیدا کیا، اور اس رب کریم کا لا تعداد شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا، اور اس پرفتن دور کے اندر اللہ پاک نے ہمیں نسل کے حق اہل سنت و جماعت کی عقیدہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم زندگی کی باقی سانسیں ہمیں اس عقیدے پر قائم اور دائم فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں ہم لوگ، اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمت کی عطا فرمائی ہے وہ لازوال اور بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خود کریم ہے، اللہ کریم، پھر اللہ نے محبوب عطا فرمایا رسول کریم، پھر کتاب عطا فرمائی قرآن کریم۔ تین کریم اس امت کے پاس ہیں۔ ایک کریم ہونا تو اس کی کریمی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر کریم عام ہو۔ کریم کے معنی، کسی نے پوچھا کہ کریم کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کریم کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، جرم کرنے والا، حد سے بڑھ کے جو ہے وہ ناانصافی کرنے والا جب قابو میں آ جائے، بالکل پورا قابو میں آ جائے، تو اسے معاف کر دیا، جسے کریم کہتے ہیں۔ اس کی پہلی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا، مارنا چاہا اور اپنے باپ سے دور کرنا چاہا، کھوٹے پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا، کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ جب سارے معاملات گزر گئے، اللہ نے ایک وقت وہ بھی دیا کہ آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور بھائی اس دن پھر خوراک سے بھی تنگ تھے، خوراک لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں جب آئے تو سارا معاملہ کرنے کے بعد جب آپ کو انہوں نے پہچانا اور آپ نے اپنا ظاہر کیا، تو پھر آپ نے لا تثریب علیکم، آج تم پر کوئی زبردستی، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک کریم وہ تھے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں اپنی ذات سے متعارف کرایا تو وہ بھی کریم، نبی دیا تو وہ بھی کریم، قرآن دیا تو وہ بھی کریم۔ اب اللہ کتنا کریم ہے اس کے بارے میں آقا دو جہان کی ایک روایت ہے کہ آپ طواف فرما رہے تھے کعبہ شریف کا، اور آپ کے آگے آگے ایک بدو چل رہا، اس بدو کو دعائیں شوائیں کو آتی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سادہ ہوتے ہیں، ان کو ایک آدھا لفظ آ جائے تو وہ اسے لڑتے رہتے ہیں، تو انہیں اور تو اس بدو کو کچھ آتا نہیں تھا، اس نے یا کریم کا لفظ رٹا ہوا تھا۔ سنا تھا بزرگوں سے یا کریم کا ورد بڑا اچھا ہوتا ہے، جیسا ہم کو لوگ بتاتے ہیں یہ ورد بڑا سے اچھا، وہ یا کریم کہتا ہوا جا رہا تھا، اور پھر آپ کو پتہ دیہاتی ہو تو پتہ اس کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے، بڑے عجیب انداز سے ہو یا کریم پڑھتا ہوا جا رہا تھا، کر رہا تھا طواف، اور کوئی دعا سے نہ آتی تھی نہ وہ پڑھ رہا تھا، صرف یہی ورد کر رہا تھا، اور آقا دو جان اس کے پیچھے پیچھے چل رہے۔ جب آپ نے دیکھا یہ دیوانہ اس جو ہے نا دیوانگی کے اندر اللہ رب العزت کا نام لے رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یا کریموں کہہ رہا ہے، تو آپ نے بھی ساری دعاؤں کو محفوظ کیا، اور آپ نے بھی یا کریموں کا ورد شروع کر دیا۔ اب آگے وہ کہتا ہے یا کریم، اور پیچھے سرکار کہتے ہیں یا کریم۔ اللہ، وہ بندہ چلتا رہا، سنتا رہا، ایک وقت کھڑا ہو کے نا اس نے بڑے غصے میں اس نے کہا یہ تو میری نقلیں اتار رہا ہے بندہ، اس نے پیچھے مڑ کے اس طرح غصے کے ساتھ پیچھے مڑا اس طرح، تو جب سرکار کے چہرے کو دیکھا نا، تو میرا اجے یار نہیں ڈٹھا، اللہ سرکار کا چہرہ دیکھا نا تو اتنا حسین چہرہ، دیکھتا ہی رہ گیا، تو کہنے لگا اگر آپ اتنے خوبصورت نہ ہوتے تو میں تمہاری شکایت اپنے نبی کے پاس لگاتا ہوں۔ اللہ، پھر پوچھا تو یا کریموں کو پڑھ رہا ہے؟ نے کہا جی مجھے بس اس سے عشق ہے، مجھے یہ پسند ہے تو اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہا آپ کیوں پڑھ رہے تھے؟
آپ نے فرمایا تو اتنا اچھا پڑھ رہا تھا, مجھے تیرا پڑھنا پسند آ گیا اور میں نے بھی تیرے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا تو پھر آپ نے پوچھا تم میری شکایت کس سے لگاؤ گے؟ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن سرکار کو دیکھا نہیں تھا, اللہ آپ کی زیارت ابھی نہیں ہوئی تھی. تو عرض کرنے لگا میں اپنے کریم سے شکایت لگاؤں گا, جس طرح میرا رب کریم ہے نا اس طرح میرا نبی بھی کریم ہے, تو میں ان سے شکایت لگاؤں گا. لیکن تم سونے بڑے ہو, خوبصورت بڑے, اس لیے میں تمہاری شکایت نہیں اب لگاؤں گا. تو آپ نے پوچھا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے. آپ نے کہا پھر اتنا پیار کرتے, اس نے کہا جی جب سنا کہ سونا ہی اتنا ہے تو پیار تو پھر خود بخود ہو جاتا ہے نا. تو آپ مانے لگے چلے میں تیرا نبی ہوں, میں وہی نبی ہوں. مقدموں میں گر گیا اور بوسے لیے. تو آپ نے بھاوے گفتگو ایک بات فرمائی کہ اللہ کریم جو ہے نا اپنی نعمتوں کا بندوں سے حساب لے گا. یا رسول اللہ مجھ سے بھی لے گا؟ ہاں تجھ سے بھی لے گا, تو نے بھی حساب دینا ہے, مجھ سے بھی حساب لے گا اللہ, لے گا. وہ دیہاتی کا اپنا انداز ہوتا ہے نا. اڑ گیا, اس نے کہا مجھ سے بھی لے گا؟ میں ہاں تجھ سے بھی لے گا. میں نے کہا اچھا اگر اللہ مجھ سے حساب لے گا نا تو میں بھی اللہ سے حساب لوں گا. تو سرکار بڑے مسکرائے. آپ جانتے تھے میرا دل جاتی ہے سادہ سا بندہ لیکن ہے مخلص. تو آپ نے ابھی جب یہ بات کی نا تو جبرائیل علیہ السلام آ گیا سرکار کی بارگاہ میں, اور جبرائیل السلام نے سلام علیہ کہا یا رسول اللہ اللہ کو فرما رہا ہے اپنے امتی سے پوچھو کہ یہ مجھ سے کس چیز کا حساب لے گا؟ اللہ تو حساب لے گا. اللہ نے زمین پیدا کی, آسمان پیدا کیا, اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا کی, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, اللہ نے ہمارے اوپر اتنے انعام کیے ہیں, تو اس کا تو حق بنتا ہے حساب لینے کا. اس نے اللہ کو کیا دیا, یہ کس چیز کا حساب لے گا؟ آپ نے پھر اپنے غلام سے پوچھا میرے امتی تو اللہ سے کس چیز کا حساب لے گا؟ میں نے کہا اللہ مجھ سے کس چیز کا حساب لے گا؟ اللہ تعالیٰ جو تو غلطیاں کرے گا, گناہ کرے گا, نادانیاں کرے گا, جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اس کا حساب لے گا. اس نے کہا اگر اللہ میری غلطیوں کا مجھ سے حساب لے گا تو میں اللہ سے اس کے کرم کا حساب لوں گا, کہ میری غلطیاں زیادہ ہیں کہ اس کا کرم زیادہ ہے, دے مجھے حساب. اور بس اس کا یہ کہنا ایسا تھا, بس اس انداز اس نے کہا. سرکار بھی مسکرائے اور دوبارہ جبرائیل پھر حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اپنے سمتی سے کہیں صاحب برابر کر لیتے ہیں, نہ تو مجھ سے صاحب لینا نہ میں تجھ سے صاحب لوں گا, صاحب برابر کر لیا. تو میں کریم یہ ہے اللہ کریم. اور سرکار کتنے کریم ہے وہ آپ سنتے ہیں. روز معاشر لاکھوں بندے, کروڑوں بندے صرف اس وجہ سے بخشے جائیں گے ان کا نام محمد ہوگا, ان کا نام احمد ہوگا, وہ صرف اس وجہ سے بخشے جائیں گے. اللہ آواز دے گا اپنے محبوب کو, آئینہ محمد, میرے محبوب محمد کہاں ہے؟ تو لاکھوں کروڑ انسان کھڑے ہو جائیں جن کے نام محمد, وہ سارے کھڑے ہوں گے. اللہ میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا تھا, اللہ ہمارا نام بھی یہی ہے, ہم نے بھی تیرے محبوب کے نام پہ نام رکھا. اللہ فرمایا جاؤ پھر میرے محبوب کے نام کے سچ کے سارے جنت کو. نعرہ تکبیر.